مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں سویڈن میں قرآن کریم کو جلانے کا واقعہ پیش آیا ہے، جو ہم سب کے لیے اور ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے انتہائی تکلیف دہ، انتہائی اذیتناک عمل ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کی حیثیت عالمی برادری میں، اقوام کی نظر میں، ملکوں کی نظر میں اور اغیار کی نظر میں ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے کیا اوقات ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی اغیار کی نظر میں اور قوموں کی نظر میں ہمارے کچھ وقت ہوتی تو کبھی بھی یہ واقعات نہیں ہوتے۔ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے مقدس تعلیمات کے ساتھ، عقائد کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج تک ہمارے علم کے مطابق کبھی ہندو مت کے خلاف ایسا واقع نہیں ہوا، ان کے مذہبی شخصیات یا مذہبی علامات کی کبھی توہین کا واقعہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سکھوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے، عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ جہاں بھی ہو رہا ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان لوگ اپنا آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم جلوس نکالتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، اپنی گلیاں بند کرتے ہیں، اپنے شہر بند کرتے ہیں اور اس پر احتجاج کرتے ہیں، تو ہونا چاہیے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ وقتی ایمانی تقاضے کی بات ہے، یہ ایمان کے تقاضے کی بات ہے۔ ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے جہاں تک ہو سکے ہم احتجاج کریں، ہماری جہاں تک گنجائش ہے، وسعت ہے، وہاں تک ہم اس پر احتجاج کریں، رد عمل دیں، اس عمل کو روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن ان واقعات کے بعد ہمارے بڑے، چاہے ریاست کے بڑے ہیں، مذہبی بڑے ہیں، ہمارا قائدین ہیں، ہمارے لیڈرشپ ہے، کبھی اس پر سب مل جڑ کر اپنے اختلافات کو چھوڑ کر کوئی متفقہ لاہ عمل جس کو یہ آگے بڑھائیں، پہلے اپنے ملک میں اتفاق پیدا کریں، پھر اس کو مسلمان ملکوں تک لے جائیں اور اس کو مستقل پروسیس میں رکھیں اور اس کو بھلائیں نہیں، اور ایک مستقل ایک میسیج ہم دیں، قوموں کو میسیج دیں کہ ہم ایک بغیرت قوم ہیں اور اپنے عقائد پر، اپنی مقدس شخصیات پر، مقدس کتابوں پر، مقدس علامات پر ہم سمجھوتہ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک مستقل عمل ہے جو مستقل ہونا چاہیے اور یہ اس میں کبھی وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ تقریباً 2 ارب مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں، 2 ارب مسلمان، پورا یورپ ملا کے بھی شاید 1 ارب نہیں بنتا، تو 2 ارب مسلمانوں کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جس قرآن کریم کے ہم تحفظ کی بات کرتے ہیں، تقدس کی بات کرتے ہیں، اور جس کی عظمت کی ہم بات کرتے ہیں، وہ قرآن کریم ہم سب کی زندگیوں میں موجود نہیں ہے، ہمارے ایوانوں میں موجود نہیں ہے، ہمارے ملکوں میں اس قرآن کریم کی حکومت نہیں ہے، ہمارا وجود کا حکمران بھی قرآن کریم نہیں ہے، ہمارا ملک کا حکمران بھی قرآن کریم نہیں ہے، اور ہمارے ایوانوں سے بھی قرآن کریم کے احکامات کے مطابق کوئی کام انجام نہیں پاتا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، 3 جگہ فرمایا کہ جو بھی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو بھی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ فاسق ہوگا۔ تو قرآن کریم نہ ہمارے ایوانوں میں ہے، نہ ہماری زندگیوں میں ہے، نہ ہمارے عمل میں ہے۔ ہمارے ہاں آئین کی بہت بات ہوتی ہے، اس کے تقدس کی بات ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی بات ہوتی ہے، یعنی مسلمان ہو کر اپنے بنائے ہوئے آئین کی اور قوانین کی جو صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس کی اس طرح رکھوالی ہوتی ہے، اس کے تقدس کا گن گایا جاتا ہے، اس کی عظمت کی کہانیاں گڑھی جاتی ہیں، لیکن جو آئین اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اتارا جبرائیل امین کے ذریعے،
اور 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے میں اس کو اتارا گیا وقفے وقفے سے، ایک مکمل ضابطۂ حیات، مکمل انسانی زندگی کے لیے راہ عمل، ایک روڈ میپ جس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں گوشوں کے بارے میں، تمام شکلوں کے بارے میں، تمام رنگوں کے بارے میں، تمام اسٹیج کے بارے میں احکامات، ہدایات موجود ہیں جو قیامت تک قابل عمل ہے۔ اس کے تقدس کی ہم زبانی جمع خرچ تو کرتے ہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی اس کے تقدس کی ہم گواہی نہیں دیتے، بلکہ جب بھی قرآن کا نام لیا جاتا ہے اور دینی احکامات کی بات کی جاتی ہے، ہم الرجک ہوتے ہیں، ہم اپنا دامن جھاڑتے ہیں، ہم اس الزام کو اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ ہم عقیدتاً نظریاتی طور پر، عقیدے کے طور پر اور عمل کے طور پر ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اس دور میں اسلام سے قربت کوئی بھی نہیں چاہتا۔ جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہیں، ہمارے حکمران طبقے ہیں تمام مسلمان ممالک کے، وہ اسلام سے اپنا دامن جھاڑتے ہیں، اپنی ذات بچاتے ہیں، اپنے ایوانوں کو بچاتے ہیں، اپنے صوبوں کا، اپنے ملک کو بچاتے ہیں، اپنی ریاست کو بچاتے ہیں۔ وہ اتنے احساس کمتری کے شکار ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہمیں طعنہ دیا جائے گا، ہم اچھوت ہو جائیں گے، ہم تنہا ہو جائیں گے اور دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھے گی۔ تو اسلام کا نام لیتے ان کو شرم آتی ہے۔ جب آپ کے اپنے گھر میں قرآن محفوظ نہیں ہے، آپ خود عملاً قرآن کریم کے گستاخ ہیں اور ہمیشہ کے لیے گستاخ ہیں، رات دن صبح شام خلوت جلوت میں، ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، خوشی میں، غمی میں، لینے دینے میں، معاشرت میں، معیشت میں، اخلاق میں، تمام معاملات میں آپ قرآن کریم کو اگنور کرتے ہیں اور قرآن کریم کی عملاً گستاخی کرتے ہیں، تو قرآن کریم کیسے محفوظ ہوگا؟ اگر 55 اسلامی ممالک میں اسلام، قرآن حکمران ہوتا، قرآن پر عمل ہوتا، قرآن زندگیوں میں ہوتا، قرآن بازاروں میں ہوتا، قرآن ایوانوں میں ہوتا، قرآن عدالت کے فیصلوں میں ہوتا اور سپریم ہوتا، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس آئین ہوتا، عملاً ہوتا، تو کبھی کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ اصل میں گستاخ ہم خود ہیں، ہم گستاخ ہیں۔ ہم قرآن کریم کے احکامات کو نیچے رکھتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اوپر لاتے ہیں۔ قرآن کریم کی فائل نیچے دبی ہے، ہمارے ذاتی اغراض، ذاتی مفاد، ذاتی آسائش، ذاتی نمائش، ذاتی فائدے کے لیے صبح شام جو قوانین بنتے ہیں ان کی فائلیں اوپر ہیں۔ اصل میں ہم خود قرآن کریم کے گستاخ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل و شعور عطا فرمائے۔ ہم تو ایک عام ادنا ہم مسلمان کے طور پر یہ باتیں اور اپنے دل کی بڑاس نکال رہے ہیں اور اپنا ویو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کو لازماً اس سے اتفاق ہوگا۔ یہی وجہ ہے یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں، آج ہی کوئی اور واقعہ آ گیا، کسی اور شخص نے بھی قرآن کریم کے اوراق پھاڑ دیے، یہ صبح شام کرتے رہیں گے۔ اس طرح یہ مسئلے رکنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کے ساتھ جو ہم گستاخی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، پس پش ڈالتے ہیں، من جعل امامہ قادہ فی الجنہ، جو بھی قرآن کریم کو اپنا امام بنائے گا، پیشوا بنائے گا، رہنما بنائے گا، قرآن کریم اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ومن جعل خلف ظاہری ساقطہ فی النار، جو بھی قرآن کریم کو پس پش ڈال دے گا، پس پش ڈال دے گا، قرآن کریم اس کو جہنم میں گرا دے گا۔ یہ وارننگ ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعور عطا فرمائے، احساس عطا فرمائے، قرآن کریم سے سچی وابستگی عطا فرمائے، اور قرآن کریم ہم جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، قرآن کے نام پہ کھاتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں بھی جتنا قرآن کریم کا اثر و نفوذ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ سے گا قرآن کریم لوگوں کے حلق سے نہیں اترے گا، وہی زمانہ ہے۔ ہم بھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا سب قرآن کریم کے نام پر ہے۔ ہمارے زندگیوں میں بھی جتنا قرآن کریم کا عمل دخل ہونا چاہیے وہ ہم مذہبی طبقات میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کایا پلٹ دے، قرآن کریم کا سچا عشق، سچی محبت ہم سب کے دل میں بٹھا دے، اور اس طرح محبت بٹھا دے، ہمارا عشق کا اتنا جنونی عشق ہو اور اتنی سچی وابستگی ہو
کہ دشمن کو قرآن کریم کے بادبی کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا پڑے اور اس پر کب کبھی طاری ہو، اس کے پسینے چھوٹ جائیں۔ جب ہماری سچ وابستگی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کی گستاخی نہیں کر سکتی۔